الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی عجیب و غریب بات عرض کرنی ہے۔ اگر آپ توجہ سے سنو گے تو انشاءاللہ ضرور اس میں نفع ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کی ذات کی تعریف کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات کی تعریف یہ واجب الوجود، اللہ واجب الوجود ہے، المستجمع لجمیع الصفات، تمام اچھی صفات کا مالک ہے، المنزہ عن نقصان والزوال، نقصان اور زوال کی صفت سے اللہ جل جلالہ کی ذات پاک ہے۔ اس میں تین جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہوا واجب الوجود، اور دوسرا جملہ المستجمع لجمیع الصفات، اللہ تمام اچھی صفات کے مالک ہیں۔ لیکن ان اچھی صفات میں سے ایک اچھی صفت تواضع ہے۔ اللہ تمام اچھی صفات کے مالک ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تواضع نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب جل جلالہ کی ذات نے فرمایا الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے۔ تواضع کا مقابلہ کبر سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کبر میری چادر ہے۔ اور اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ اکبر، اکبر، کائنات میں سب سے بڑی ذات۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی ذات فرماتے ہیں الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے۔ تواضع کے مقابلے میں کبر آتا ہے، تو لہٰذا اللہ کے ہاں تواضع نہیں ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کی ذات کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ تواضع ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لے گا اللہ اس کو عزتوں کے میناروں پر بٹھا دیں گے۔ یاد رکھیے، تواضع جتنا انسان بڑا ہوتا جائے گا اس کے اندر اتنی زیادہ تواضع آتی جائے گی، جیسا کہ جتنا درخت پھلدار زیادہ ہوگا اتنی اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کتنے بڑے انسان گزرے ہیں، مسلمانوں کے اجل خلفاء میں سے ان کا شمار ہے۔ ایک دن وہ اپنے رات کے وقت اپنے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لکھ رہے تھے۔ ایک مہمان آ گیا اور دیے میں تیل ختم ہو گیا، دیا بجھنے کے قریب ہو گیا۔ مہمان اٹھا تاکہ میں دیے میں تیل ڈالوں، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا مہمان سے خدمت دینا یہ کرم اور شرافت کے خلاف ہے، لہذا آپ یہ خدمت نہیں کیجیے گا، آپ میرے مہمان ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے مہمان نے عرض کیا کہ حضرت میں خادم کو جگا دیتا ہوں۔ فرمایا خادم ابھی سویا ہے، لہٰذا اس کی نیند ابھی مکمل نہیں ہوئی، اور نیند کے مکمل ہونے سے پہلے اٹھانا اس کو مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھے، جا کے دیے کے اندر تیل ڈالا، دوبارہ آ کر تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا میں جب تیل ڈالنے گیا اور میں نے تیل ڈالا، میں اس وقت بھی عمر ہی تھا، اب دوبارہ میں اس مقام پر آ کے بیٹھا ہوں تو پھر بھی میں عمر ہی ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع تھی۔ تو اس لیے جو آدمی تواضع اختیار کرے گا وہ اللہ اس کو بلندیوں پہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ تواضع اللہ کو بندوں سے بہت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اس کو اللہ بندوں سے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں تواضع ہو۔ جو جتنا رب کا مقرب ہوگا اتنا ہی متواضع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو تواضع کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔